جو والد نبی اولاد علی ہے، کئی اخلاص و محبت استاد اور اساتذہ حضرت علامہ مولانا پیر سید فرید اسلام شاہ صاحب زیر سجادہ آستانہ عالیہ پورا شریف میں ملتمسوں کے آپ نعروں کے گونج کے اندر تشریف لائے اور اپنے نماز بیسنا سے مشکل فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شيخ الاسلام کی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. دعوان اسلام علماء عظیم کار، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ایک معیار ٹھہرایا ہے انسانیت کے لیے اور خصوصاً مومنین کے لیے، اور مومنین میں سے خصوصاً اپنے ساتھ محبت کا اعلان کرنے والوں کے لیے یہ ایک معیار ہے. فرمایا قل اے معبود وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے معبود ان کو بتا دو، ان کے سامنے اعلان کر دو کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کا اظہار کیا ہے؟ فاتبعونی، اللہ کے محبوب کی سنت. اللہ نے ایک معیار ٹھہرایا اور اس معیار کا نتیجہ کیا نکلنا تھا وہ بھی واضح کروا دیا. تو یہاں سے ہم نے سبق لینا ہے، وہ سبق جو صحابہ کرام نے لیا تھا اس آیت کریمہ سے، اور پھر اپنی زندگیوں کا، اپنی گردنوں کا، اپنی روحوں کا، اپنے جسموں کا، اپنے قلوب کا جو سودا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے کیا تھا، آج ہم پر بھی وہی واجب ہے. اسی طرح کا سودا ہم بھی اپنا لیں تو پھر یہ دین دنیا میں غالب ہوگا، مسلمان غالب ہوگا. اس کی ذلت، اس کی رسوائی، اس کی بےہمتی، اس کی پستی کی جو کیفیت ہے وہ خود عروج کا شکار ہو جائے گی، خود بخود اسے غلبہ ملنا شروع ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہی تعلق اللہ اور اس کے رسول سے اپنانا ہوگا جو تعلق اللہ کے رسول کے صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنایا تھا. صحابہ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا؟ ذرا مختصر کلمات کے ساتھ یہ اندازہ لگائیں کہ سیرت طیبہ اور احادیث مبارکہ کی کتب سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ کس طرح اللہ کے رسول کے صحابہ کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حدیبیہ کا مقام ہے، کفار کی جانب سے عروہ مذاکرات کے لیے آتا ہے اور مومنین کی جانب سے، اللہ کی جانب سے اللہ کا رسول مذاکرات فرما رہا ہے. محفل میں آتا ہے، مذاکرات جیسے ہونے کے ہو گئے، واپس مکہ میں جاتا ہے. مکے والوں کو کیا بتاتا ہے؟ بتاتا ہے کہ اے مکہ کے سرداروں، اپنے اس بھتیجے سے صلح کرنا. میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، بڑے بڑے شہنشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن جو محبت، جو ادب، جو احترام اور احترام میں جو گہرائی اور گہرائی میں نے محمد کے اصحاب میں اس کے لیے دیکھی ہے کسی بادشاہ کے مصاحبین میں. وہ تھوکتا ہے
چہروں پہ مل لیتے تھے. وہ پاؤں دھوتا ہے تو دھلے ہوئے پاؤں کا پانی وہ زمین پر نہیں پڑنے دیتے, اٹھا کے کوئی پی رہا ہوتا ہے, کوئی سر پہ ڈال رہا ہوتا ہے, کوئی منہ پہ ڈال رہا ہوتا ہے, چیٹے مار رہا ہوتا ہے. وہ جب کلام کرتا ہے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایسے دم سادے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ان کے کندھوں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور ذرا سے وہ ہلیں گے تو پھٹ کر کے پرندے اڑ جائیں گے. یہ تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ تقریر نے کہا تھا کہ رات مجلس میں تیری, وہ تو اپنے بجالی محبوب کا ذکر کرتا ہے نا رات, لیکن ابن پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے علومت فرمایا کرتے تھے کہ جو جتنی اچھی غزل ہوتی ہے وہ اتنی اچھی ہی نعت ہوتی ہے, جو جتنی اچھی غزل ہوگی وہ اتنی اچھی نعت ہوگی. تو پیر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مبارکہ کے دور میں مذاکرات کے لیے غالباً سعید بن عمر یا عامر بن سعید اس قسم کا اسم گرامی صحابی وہ تشریف لے گئے, تو رستم نے بڑا سٹیج بنایا ہوا تھا, سونے کے ہار لٹک رہے تھے, زر وقت کے پردے لگے ہوئے تھے, اوپر نرم دبیر ایران کے قالین بچھے ہوئے تھے, ان پر بیٹھا ہوا تھا رستم. تو کہنے لگا ہے عامر, تمہارے پاس کھانے کے لیے گیہوں نہیں, پہننے کے لیے کپڑے نہیں, لڑنے کے لیے تلواریں نہیں, پھر کون سی قوت ہے جو تم عرب کے گواروں کو ایران جیسی مہذب سلطنت کے مقابل میں لا کھڑا کیا؟ آج امریکہ سوچتا ہے, غور کرتا ہے, یورپ حیران ہے, اور یہ ہر دور کی سپر طاقت اسی طرح حیرانگی کا اظہار کرتی ہے کہ وہ کوہستانی, وہ دہقانی جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں, کھانے کے لیے کوئی باغات کی فصلوں والا علاقہ نہیں, وہ کون سی قوت ہے جو دنیا کی سپر طاقتوں سے ٹکرا دیتی ہے؟ ان بے وقوفوں کو, مالیوں کو جتنا زندگی سے پیار ہے, محمد کے غلاموں کو سے کروڑ گنا بڑھ کر اسلام میں بہت پیاری ہوتی ہے. جب بھی کوئی محب کسی کو محبوب بنا لے نا, تو محبوب کی ادا سے, محبوب کی مرضی سے, محبوب کے اشارے سے بڑھ کر نہ اسے جان پیاری ہوتی ہے, نہ مال پیارا ہوتا ہے, نہ اولاد پیاری ہوتی ہے. پھر اسے سب سے بڑھ کر محبوب کی رضا پیاری ہوتی ہے. محبوب کی آنکھ کا اشارہ کافی ہوتا ہے, محبوب کا حکم کافی ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں مجاہد کی حیثیت سے جہاد فرما رہے ہیں, اور آپ کے بڑے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کفار کی جانب سے لڑائی لڑ رہے ہیں. جب بدر کے بعد ایمان قبول کیا, ایمان کی دولت نصیب ہوئی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً 4 پشتیں ہیں تو صحابی رسول ہے, اور یہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حاصل ہے. 4 پشتیں صحابی رسول ہے. جب صحابی رسول بننے کا موقع ملتا ہے تو ایک دن بیٹھے ہیں, عرض کرتے ابا جی میدان بدر میں 4 مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے, میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا ابا ہونے کی حیثیت سے. فرمایا خدا کی قسم بیٹا, باپ کو اولاد اتنی پیاری نہیں ہوتی, اولاد کو باپ اتنا پیارا نہیں ہوتا جتنا باپ کو اولاد پیاری ہوتی ہے. خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا میں تیرا سر قلب کر دیتا ہوں. تو نے میری محبت کا تعلق اس ذات سے ہے جس ذات سے بڑھ کر کوئی اور چیز پیاری نہیں ہو سکتی. عروہ بن مسعود کا جواب کہ وہ گفتگو کرتا ہے تو سارے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کندھوں پہ پرندے بیٹھے ہوں گے, ذرا لیں گے تو پھر کر کے ہو جائیں گے. حضرت خواجہ سیالوی رحمۃ اللہ علیہ, فخر الدین سیالوی, خواجہ قمر الدین سیالوی کے چھوٹے بھائی تھے, شاعری بھی فرماتے تھے. آپ کی روح پھڑکی تو آپ کہتے لگے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے. ادب کا اظہار کرنے والے مومن باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے. فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا, اپنی پلکوں سے میرے یار میں دستک دینا. اونچی آواز ہوئی, عمر کا سرمایا گیا, اونچی آواز ہوئی, عمر کا سرمایا گیا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ صرف ظاہری آواز نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے اوپر آپ کی آواز مبارک سے زیادہ زور والی آواز نہیں. ہر وہ چیز اس آواز میں شامل ہے کہ رسول کی مرضی پر تو اپنی مرضی کو فوقیت دے دے, رسول کے حکم پر تو اپنے حکم کو فوقیت دے دے, رسول کی حیات پر تو اپنی حیات کو فضیلت دے دے, رسول کی صفات پر تو اپنی صفات کو فضیلت دے دے, رسول کی ذات پر تو اپنی ذات کو کسی بھی
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات و صفات ہو، ذات بھی اور صفات بھی، صورت بھی اور سیرت بھی، صورت بھی اور صورت بھی، سیرت بھی۔ جو صورت ان کی دیکھی ہے تو وہ تو باقی ہے قسم، بنانے والے شان عظیم کو بھی بھا گیا، اور جو سیرت اس کی دیکھی ہے تو دوستوں کو چھوڑیے وہ دشمنوں کے واسطے بھی چاہتے ہیں۔ جو سیرت اس کی پوچھئے تو دوستوں کو چھوڑیے وہ دشمنوں کے واسطے بھی چادریں بچھا گیا۔ اور سیرت کیا تھی؟ وہ ظالموں کے جسم سے، آج ہم ظالموں کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور اس کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے سفید یا سبز یا سرخ یا کالا امامہ باندھا ہوا ہے، جیب میں مسواک ڈالا ہوا ہے، شلوار جو ہے وہ ہم نے اوپر باندھی ہوئی ہے، یہ ہم تو سنت کے بڑے تتبع کرنے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ اور ظالم جس طرح جی چاہے دندراتے پھرتے ہیں، ظلم کرتے پھرتے ہیں، ڈاکو ڈاکے ڈالتے پھرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے پھرتے ہیں، اس میں کوئی ہمیں سروکار نہیں ہوتا۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کیسی تھی کہ وہ ظالموں کے جسم سے ابائے ظلم نوچ کر جبین زندگی سے داغ ظلم کے مٹا گیا، اور وہ رازنوں کے ہاتھ سے عصائے کار چھین کر شرافت حیات کو تھا نیند سے جگا گیا۔ شرافت حیات کو یہ تھا کردار۔ اور بنی عبداللہ نے ایک ناز لکھی کا شعر تھا کہ مہ طیبہ، جو عاشق ہوتے ہیں ان کے لیے، مہ طیبہ تیرے خیال میں نہ خیال لالا رخا کیا، نہ کسی کے در پہ جھکا ہوئے، نہ طواف کوئے بتا کیا۔ کوئی لے کے لالوں کو ہر بڑا، یہ کسی نے تیلے سے دم اٹھا، میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تعلق قائم کر لیتا ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈرا سکتی ہے اور نہ دنیا کی لعنت تم تمام سے خرید سکتی ہے۔ یاد رکھو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کے دعویٰ کرنے والوں کہ ہم اللہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہمارا محبوب ہے، تو یاد رکھو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے محبوب کی اداؤں کو تم محبوب بناؤ، اللہ کے محبوب کی اداؤں کو تم محبوب بنا لو، اللہ یحببکم اللہ، اللہ خود بخود تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ خود بخود تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تو دوستو اللہ کے محبوب کی ادائیں کیا ہیں؟ آئیں ذرا دیکھیں اللہ کے محبوب کی ادائیں کیا ہیں۔ ہم نے ان اداؤں کو صرف روزوں، نفلوں، صحیح ان میں مقید کر لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کس طرح فرمائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس مبارک کس طرح پہنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کس طرح رکھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ادا کرنے کا انداز مبارک کیسا تھا۔ کاش تو ہمیں وہ ادائیں بھی یاد ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کے میدان میں ادائیں کیا تھیں، اللہ کے رسول کی احد کے میدان میں سنت کیا تھی، اللہ کے رسول کی میدان خندق میں کیا انداز تھا، اللہ کے رسول کا انداز زندگی حدیبیہ کے صلح کے وقت کیا تھا، اور جب مکہ فتح ہوا تو انداز زندگی کیا تھا، اور حنین میں جب سب لشکر بکھر گیا تھا، ہر جہاں سے تیر اور توپیں اور تیر اور نیزے کی گلیاں چمک رہی تھی، اس وقت اکیلا کرے بنا اللہ کا رسول گھوڑے پہ سوار رہ گیا تو اس وقت عمل کیا تھا؟ کیا وہ ڈر گیا تھا؟ نہیں، اس وقت ہی پکار رہا تھا، اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، اے میرے غلاموں، تعال رہیا میرے پاس آؤ، میں یہاں کھڑا ہوں تلواروں کی جھنکاروں میں بھی کھڑا ہوں۔ آقا کی سنت سے، آقا کی ذات سے ہم محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم دروشی پا لیتے ہیں، آقا کی ذات سے ہم محبت کر رہے ہیں کیونکہ ہم سنت کا سیرت کی محافل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل بنا لیتے ہیں۔ ہاں ان محافل کی روح اس میں باقی ہو یا نہ ہو، یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا درس دینے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے پیار کرنے والوں، اور ان اداؤں سے پیار کرو جن اداؤں کی جانب وہ کلمہ جو
رہا ہے؟ مکلمہ کیا اظہار کر رہا ہے؟ کیا اعلان کر رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ پر غور کرو. لا الہ کے ساتھ پہلے چیلنج ہے جھوٹی قوتوں کو، پہلے اعلان ہے مقابلے کا الا اللہ کے ساتھ، پھر اطاعت ہے، پھر اسمات ہے اللہ کا. یعنی جب تم مومن تب بنو گے جب اللہ کے سوا غیر تمام قوتوں کو چیلنج کر کے پھر اللہ کے اسمات کرو گے، پھر ایمان والے بنو گے. آج ہم نے کیا اسلام بنا لیا؟ ایک سکھ شاعر تھا، وہ اپنے سکھوں پر تنقید کرتا ہے، کیسے کسے اٹھ اکھاڑی تے مذہب نو خطرہ. آج ہم نے دین کو کیا بنا لیا؟ کسے بھائی ساری تے مذہب نو خطرہ ہے، مذہب نہیں ہے. تو بھائی کسے ماری تاری تے مذہب نو خطرہ، کسے پائی ساری تے مذہب نو خطرہ. اور مذہب نہیں ہے موم بتی پگھل گئی ہے لگی واجب ہوتی. آگے کہتا ہے پہ جھوٹ بولو تے مذہب نہیں اڑتا. آج ہماری کیا حال ہے؟ پہ جھوٹ بولو تے مذہب نہیں اڑتا، پہ گنڈا کھولو تے مذہب نہیں اڑتا، پہ گھاٹا تولو تے مذہب نہیں اڑتا، جے غریباں نو رولو تے مذہب نہیں اڑتا. پر جے جنجو دے دھاگے تے بن پہ گیا ہے، کہ ہم کہہ سکتے ہیں جے تسبیح دے دھاگے تے بن پہ گیا ہے تو مذہب دے چھاتی چھال پہ گیا. آج ہم نے دین کی اقدار کو کیا بنا دیا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو کفر پر فتوے لگائے جا رہے ہیں. دین کی اصل اساس کو بھلا دیا کہ اس کا تقاضا ہم سے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہجرتیں جو مکہ کی گلیوں میں کبھی اوجر گردن مبارک پہ رکھا جا رہا ہے، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی پتھر مارے جا رہے ہیں، طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کر تبلیغ اسلام کی منزل. علماء کرام مشائخ غور سے سن لو، تبلیغ اسلام کی منزل آسان بھی دشوار بھی ہے، رحمت کا گہوارہ بھی ہے، طائف کا بازار بھی ہے. طائف کے بازار سجاؤ گے تو پھر اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہرائے جاؤ گے. یہ تبلیغ اسلام کا تقاضا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے وہ سنت سجائی. پھر ہجرت مدینہ، مکہ سے ہجرت، سب کچھ چھوڑ دیا، تن دیا اللہ کی رضا پر، اور پھر مدینہ میں آ کے آباد ہوئے، مدینہ میں آ کے اسٹیٹ بنائی. پھر بدر کا میدان، پھر احد کا میدان، پھر خندق کا میدان، بدر میں زخم کھائے، دانت مبارک شہید ہوئے، خندق احد فتح مکہ. پھر وہ دن آ گیا ان قربانیوں کے صلے میں، پھر وہ دن آ گیا. دوسری طرف ان قربانیوں کی برکت سے ایک وہ رات تھی جب اللہ کا رسول کائنات کا والی بظاہر مکہ سے، بظاہر حقیقت نہیں، بظاہر مکہ سے چھپ کر نکل رہا ہے. ایک آقا ہے اور ایک غلام، ایک آقا اور ایک غلام رات کی تنہائیوں میں گھر باہر سے نکل رہا ہے، دوسری ملک کی جانب ہجرت فرما رہا ہے، اور قربانیوں کے سر برائے اللہ تھا یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک ربک واستغفر. پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب نکلا تھا تو ایک آقا تھا، ایک غلام تھا، اور جب واپس ہوا تو 10,000 قدسیوں کے لشکر کے ساتھ واپس ہوا. اور جب شہر میں داخل ہوتا ہے فتمان ہوتا ہے، لا تصیب علیکم اليوم، اے میرے راستے میں کانٹے بچھانے والوں، لا تصیب علیکم اليوم، اے مجھے گالیاں بکنے والوں، لا تصیب علیکم اليوم، اے میرے غلاموں کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹنے والوں، لا تصیب علیکم اليوم، اے تبتے انگاروں پر میرے جانثاروں کو لٹانے والوں، جاؤ لا تصیب علیکم، اے ہمیں گھر بار سے معروم کرنے والوں، جاؤ لا تصیب علیکم اليوم. کسی نے دنیا میں ایسا فاتح نہ دیکھا ہوگا، دنیا میں کسی نے ایسا فاتح نہ دیکھا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ تشریف لائے تھے زمینوں کو فتح کرنے کے لیے نہیں، مکانوں کو فتح کرنے کے لیے نہیں، بستیوں کو فتح کرنے کے لیے نہیں، قلوب اولاد عالم کو فتح کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو بتا دو اے میرے محبوب، محبت کا دعویٰ تو آسان ہوتا ہے لیکن عمل مشکل ہوتا ہے. پروانے میں اور موم ہوتا ہے نا، موم
جاری تھی، دونوں باہر دریا کے کنارے پر تھے، انہیں ہی کی خاک سے پروانہ بنتا ہے۔ کاش میرے امتی قرآن کا دفتر دیکھتے۔ یہ روح پیغمبر کی فریاد جو اس میں آبادی نے ایک نظم لکھی تھی، اس کے آخری شعر ہے، کاش میرے امتی قرآن کا دفتر دیکھتے، کس طرح مرتے نہیں یہ بات مر کر دیکھتے، کاش آنا کا سمجھ میں ان کی آسانی کے ساتھ کہ نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے۔ اے مرغ سحر، اے مرغ سحر، عشق سے پروانہ بے آواز کا سوختہ راجہ شد آواز میں آمد، پروانہ چل جاتے اس کی سیکھی آواز بھی نہیں آتی۔ اور سحری کے وقت اٹھ کر عشق کا اعلان کرنے والے مرغ، عشق کی منزلوں کو حاصل کرنا ہے تو پھر پروانے سے لے، عشق کی منزلوں کو حصول کرنا ہے تو پھر یاد رکھ، تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل، تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش، تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش۔ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، نہ منزلیں انہیں ملی جو راستے بدل گئے، نہ منزلیں انہیں ملی جو راستے بدل گئے، یاد رکھنا چلے جو نقش پا کے بس وہ کارواں سفل گیا۔ ایک نقش پا کے سجدے نے کیا 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 زمین، ایک نقش پا کے سجدے نے کیا 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 زمین، میں کوچے رقیب میں بھی سر کے بل گیا، میں کوچے رقیب میں بھی سر کے بل گیا۔ اور ابا جی نے ایک شعر کہا تھا کہ چمکتے سورج نہ چھپ سکیں گے، میرے والد سلطان نے، چمکتے سورج نہ چھپ سکیں گے، یہ بہتے دریا نہ رک سکیں گے، خدا کے آگے جو سر جھکے کسی کے آگے نہ جھک سکیں گے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، اور یہی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھی ہے۔ تو امیر المومنین عمر فاروق آتے ہیں اور جب قوم کے اندر سے قوت محاسبہ ختم ہو جاتی ہے تو خلیفۃ المسلمین یزید جیسے نامتی شخص بنتے ہیں۔ اپنے اندر قوت محاسبہ پیدا کر، اپنے اندر بیداری پیدا کر، اپنے اندر ہمت پیدا کر، اپنے اندر جوانمردی پیدا کر۔ یہ دین مسلک کیشوں کا دین نہیں، یہ دین غالوں اور قوموں میں بیٹھنے والوں کا دین نہیں، یہ دین مسلک پسندوں کا دین نہیں، یہ دین اربعین اور چلہ کاٹنے والوں کا دین نہیں۔ میرے شیخ سیدنا مجدد الرسانی فرماتے ہیں، امام ربانی، در طریق ما اربعین و چلہ نیس، در طریق ما مسند و سجادہ نیس، در طریق ما دستار و کلا نیس، پھر کیا ہے؟ در طریق ما تعلیم و تعلم است۔ ہمارے دین میں نہ مسندیں نہ سجادگیاں ہیں، کیا ہے ہمارے دین میں؟ دین کی تعلیم سیکھنا اور دوسروں کو دین سکھانا۔ اور دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ وہ دین کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین کیا دین ہے؟ وہ دین ہے، اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ الدین النصیحہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما الدین، یہ جو دین جس کی جانب آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے، لب لباب کیا، خلاصہ کیا ہے؟ تو قربان جاؤں وہ دین کہ جس کی آ رہے ہیں وائے بن جانے ابھی کوئی بھی اتنوں میں میرا چاہنے والا نہیں، کوئی بھی اتنوں میں میرا، داڑیوں تو بڑی کر لیں گے، ہاتھ میں تصویریں رکھ لیں گے، سر پہ ٹوپیاں دستارے پہن لیں گے، لیکن کوئی بھی اتنوں میں میرا چاہنے والا نہیں۔ کیسے چاہنے والا نہیں کہ سطوت قارینہ کا قصہ بھلا بیٹھے ہیں یہ، اور دل کے بہلانے کو یہاں کچھ دیر آ بیٹھے ہیں یہ، دل ادھر آتے نہیں، فریاد رب المشرقین نام ہے جس پر بلے کا، کاوش بدو حنین ساتھیہ تاؤتے جو میدان میں بچھوش ہیں، خود میرا فرزند میری دور کا بالا حسین، یاد آج بھی ہے جس سے باغے جاؤں بھلا پھولا ہوا، آج بھی ہے جس سے باغے جاؤں بھلا پھولا ہوا، یاد آتا ہے نہیں ان کو سبق بھولا ہوا۔ کاش میرے امتی قرآن کا دفتر دیکھتے، کس طرح مرتے نہیں یہ بات بن کر دیکھتے، کاش
آ جاتا سمجھ میں ان کی آسانی کے ساتھ کہ نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میری محبت کا دعویٰ کرنے والوں، میری محبت کے دعوے کا دلیل کیا ہے؟ ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے محبوب کی اداؤں سے پیار کر لو، میرے محبوب کی اداؤں سے پیار کر لو، دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ کر لو اپنے آپ کو، تو پھر یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. آخر میں ایک دو شعر ایک نظم کے وہ اسی موضوع کی جانب ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ آپ کو سناتا ہوں کہ یہ مال، یہ اولاد تو اے دوست کتنا اسلام کے کام آئے جو جلتا ہوا گھر مانگ. اللہ سے اقدس نظروں مارو وہ ہر مانگ، اسلام کی خدمت کے لیے روح عمر مانگ، اور نہ پیش نظر اسوہ حسین ابن علی کا جنگاہ میں نیزے پہ لٹکتا ہوا سر مانگ. جنگاہ میں نیزے پہ لٹکتا ہوا سر مانگ، مغرب کے لگائے ہوئے پھندوں میں نہ پھنسنا. یہ آج سے 60-70 سال پہلے کی نظم ہے، لیکن آج کے دور پر یہ صادق آتی ہے. مغرب کے لگائے ہوئے پھندوں میں نہ پھنسنا. تمہیں روشن خیالی کے نام پر مغرب کے ایجنٹ یہ پھندا لگائیں گے اور تمہاری عزتوں کو برہنہ کر دیں گے. کبھی وہ مال کا لالچ دے کر تمہارے نظریات پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. مغرب کے لگائے ہوئے پھندوں میں نہ پھنسنا. ہوشیار، خبردار، عقابوں کی نظر مانگ، اور شکنے کی نظر نہیں، گدھ کی نظر نہ مانگ کہ وہ مردار پہ گرتا ہے. گدھ کی نظر نہ مانگ، اس کا ٹھکانہ، اس کا خوراک، اس کی نگاہ کس میں پڑتی ہے؟ جہاں کسی مردار گندے جانور کی بو اٹھتی ہے، گدھ وہاں جا کے اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے. ہوشیار، خبردار، عقابوں کی نظر مانگ. تو $1.5 ارب کے لیے واشنگٹن یا نیو یارک جائے گا تو تو گدھ ہوگا. ہوشیار، خبردار، عقابوں کی نظر مانگ. اپنی نظر میں عقاب کی تیزی پیدا کر کے آسمان کی بلندیوں سے اپنے شکار کو دیکھتا ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے. کبھی گندگی اور نجس میدانوں میں اس نے اپنے شکار کو نہیں کبھی تلاش کیا. وہ اوپر کی منزلوں پہ اپنے شکار کو تلاش. ہوشیار، خبردار، عقابوں کی نظر مانگ. اے دوست وہ مشرق سے ابھرتا ہے سویرا، ظلمت کے گرامن ذرا حسن نظر مانگ. حسن نظر مانگ، تجھے خود بخود قرآن و سنت سے رہنمائی ملنا شروع ہو جائے گی. تیرا دین تیری زندگی کی ساری عقدوں کو کھول کے رکھ دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ سب کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. آل رسول کی جسموں